القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم لي وأنا أجزى به أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله المولانا العلي العظيم صدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رمضان المبارک کا آخری عشرہ چل رہا ہے جس کا آج دوسرا دن ہے. 22واں روزہ ہے اور رمضان کا آج کے بعد بس ایک جمعہ اور آخری ہے اور پھر رمضان المبارک کے جمعے مکمل. تو رمضان المبارک کا جو یہ آخری عشرہ چل رہا ہے اس آخری عشرے کے اندر اللہ رب العزت نے رحمتوں اور برکتوں کے خزانے چھپا کر رکھ رکھے ہیں. اور اللہ چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون ہے جو میرے ان خزانوں کو لوٹے، کون ہے جو میری رحمتوں کے خزانے کو عبادت کر کے، ذکر و اذکار کر کے، قرآن کریم کی تلاوت کر کے، روزے رکھ کے، تراویح پڑھ کے کون لوٹے. لیکن آج تو گنگا الٹی بہہ رہی ہے. رمضان مبارک کے پہلے روزوں کو نمازیوں کی تعداد کچھ اور تھی اور آج آپ دیکھ لیجئے تعداد کچھ اور ہے. اور جبکہ میرے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو رمضان مبارک کا مہینہ گزرتا جاتا تھا عبادت میں زیادتی کرتے جاتے تھے، عبادتوں میں اضافہ کرتے جاتے تھے اور آخری عشرے میں تو انتہائی نہیں رہتی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ آخری عشرہ جو چل رہا ہے دوزخ سے چھٹکارے کا آخری عشرہ چل رہا ہے. روزانہ ہر رات اللہ رب العزت 10 لاکھ لوگوں کی مغفرت فرما رہا ہے، 10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزاد کر رہا ہے. یہ وہ آخری عشرہ چل رہا ہے اور اسی آخری عشرے کے اندر وہی ایک مبارک رات ہے جس کو لیلۃ القدر کے نام سے جانا جاتا ہے، شب قدر کے نام سے جانا جاتا ہے. اسی عشرے کے اندر زیادہ تر اسی آخری عشرے کے اندر وہ رات پائی جاتی ہے. بڑے خوش نصیب ہیں وہ حضرات جن کو وہ رات مل جائے.
تو اللہ رب العزت نے اسی آخری عشرے کے اندر اسی شب قدر کو رکھا ہے کہ جس کے اندر جو بھی تم اللہ سے مانگو کہ اللہ تمہیں وہ عطا کریں گے، جو بھی اللہ سے سوال کرو گے اللہ رب العزت تمہارے ہر ایک سوال کو پورا کریں گے۔ اسی وجہ سے میرے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر سال اس آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے تاکہ وہ رات میسر ہو جائے، شب قدر کی رات، تاکہ ہمیں وہ رات نصیب ہو جائے، مل جائے۔ اللہ کے پیارے نبی اسی کی تلاش میں رہا کرتے تھے، آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، کبھی آپ نے ناغائی نہیں کی۔ اگر ایک سال آپ کے اعتکاف کی ناغا ہو گئی کسی عذر کی وجہ سے تو اللہ کے پیارے نبی نے اگلے سال 20 روز کا اعتکاف فرمایا۔ اتنی اہمیت ہے رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اعتکاف کی، تو رمضان مبارک کا ہر لمحہ، ہر وقت، ہر سیکنڈ، ہر منٹ، ہر گھنٹہ، دن رات مبارک ہی مبارک ہے۔ اللہ کی رحمتیں، برکتیں برس رہی ہیں، بارش کی طرح نازل ہو رہی ہیں۔ کوئی مانگنے والا ہو، اللہ رب العزت نے امت مسلمہ پر رمضان کے روزے کو فرض قرار دے دیا، فرض کر دیا کہ اس رمضان کے روزے تمہارے اوپر فرض ہیں۔ دن میں کھانا حرام، دن میں پینا حرام، جو چیز رمضان سے پہلے حلال تھی اللہ نے رمضان کا چاند دکھتے ہی اگلے دن ہی دن میں کھانا حرام کر دیا، پینا حرام کر دیا۔ اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنا اللہ نے حرام کر دیا، جو چیزیں حلال تھی اب وہ حرام ہو چکی ہیں۔ اور یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ میرے اور تمہارے پالنہار کو تم سے بڑا پیار ہے، مجھ سے اور آپ سے اللہ کو بڑی محبت ہے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ میں ایسے بہانے بنا کر اپنے بندوں کو معاف کر دوں، ایسے بہانے بنا کر اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو معاف کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ جنت عطا کرنا چاہتے، جنت کی نعمتیں دینا چاہتے ہیں۔ کبھی اللہ رب العزت ہفتے میں جمعے کے دن کو لاتے ہیں، سال میں عید الفطر کو لاتے ہیں، عید الاضحیٰ کو لاتے ہیں، شب برات کو لاتے ہیں، شب قدر کو لاتے ہیں، رمضان کے دنوں کو لاتے ہیں، رمضان کے پورے مہینے کو لاتے ہیں۔ اور سب کا مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العزت تمہارے گناہوں کو معاف کرنے کے بہانے بھیج رہے ہیں، بہانے ہیں۔ شب قدر میں مانگو، اللہ سے مانگو، اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ جو تم سے روٹھا ہوا رب ہے۔ صحابہ اکرام نے پیارے نبی سے معلوم کیے، یا رسول اللہ کے ناراض ہونے کی پہچان کیا ہے؟ ہمیں کیسے معلوم ہے کہ ہمارا رب ہم سے ناراض ہو چکا ہے؟ ہمیں کیسے معلوم ہو کہ ہمارا رب ہم سے روٹ چکا ہے؟ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا، اور میرے صحابہ کی مقدس جماعت، اگر بارش بے موسم ہونے لگے، بارش کا موسم نہ ہو، پھر بھی بارش برس رہی ہو، تو سمجھ لینا تمہارا پالنہار تم سے ناراض ہو چکا ہے۔
جب اولاد ماں باپ کی نافرمانی کرنے لگے، ماں کا دل دکھانے لگے، باپ کا دل دکھانے لگے، سمجھ لینا اللہ تم سے ناراض ہو چکا ہے۔ جب تمہارے اوپر ظالم حکومت مسلط کر دی جائے، ظالم بادشاہ مسلط کر دیا جائے، تو سمجھ لینا تمہارا پالنہار تم سے ناراض ہو چکا ہے۔ اور میرے پیارے دوستو، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، باوضو بیٹھے ہو، قسم کھا کر بتاؤ بے موسم بارشیں ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے؟ بے موسم بارش ہو رہی ہے۔ سمجھ لینا ہمارا رب اس وقت ہم سے ناراض ہے، خوش نہیں ہے۔ ہم چاہے اپنے آپ کو کتنے پنج وقتہ نمازی کہلاتے رہے، صف اول کے پابند کہلاتے رہے، اوابین چاش پڑھنے والے کہلاتے رہے، لیکن رب ناراض ہے، رب ناراض ہو چکا ہے۔ جگہ جگہ پر اللہ کے عذاب آ رہے ہیں، جگہ جگہ پر آندھی طوفان آ رہے ہیں، جگہ جگہ پر زلزلے آ رہے ہیں، پوری کی پوری بلڈنگیں ڈھار دے رہی ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے اللہ ہم سے خوش نہیں ہے، اللہ ہم سے ناراض ہو چکا ہے۔ صحابہ نے معلوم کیا، اور جب رب راضی ہو جائے تو ہم کیسے پہچانے کہ اللہ ہم سے راضی ہو چکا ہے؟ ہم اللہ کو منائے، روئے، رو رو کر گڑا کر اللہ کو منا لے، تو ہمیں کیسے معلوم ہے کہ اللہ نے ہماری توبہ کو قبول کر لیا اور اللہ ہم سے راضی ہو چکا؟ تو اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا، اور میرے صحابہ اگر بارش موسم پر ہونے لگے، جو بارش کا موسم ہے، تو سمجھ لینا تمہارا پالنہار تم سے راضی ہو چکا ہے۔ اولاد ماں باپ کی فرما بردار بن جائے، اولاد ماں باپ کی فرما برداری کرنے لگے، تابعداری کرنے لگے، ماں کو اف نہ کرے، باپ کو اف نہ کرے، تو سمجھ لینا اللہ تم سے اب راضی ہو چکا ہے۔ حکومت جائز فیصلہ کرنے لگے، جائز کو جائز سمجھے، ناجائز کو ناجائز سمجھے، حلال کو حلال سمجھے، حرام کو حرام سمجھے، تو سمجھ لینا اللہ تم سے راضی ہو چکا ہے۔ تو میرے پیارے دوستوں، میرے پیارے بھائیوں اور میرے بزرگوں اور دوستوں، سفید داڑھیوں والوں، کالی داڑھیوں والوں، کان کھول کر کے سنو، اللہ رب العزت نے تمہیں اور مجھے، اللہ نے ہمارے اوپر رحم فرما کر، کرم فرما کر رمضان کا مہینہ ایک دفعہ اور میری اور آپ کی زندگی میں بھیج دیا، ورنہ نہ جانے سینکڑوں لوگ گزشتہ رمضان میں ہمارے ساتھ چلتے تھے، پھرتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے۔ خدا کی قسم کچھ نوجوان ایسے بھی تھے جو گانے بجانے میں لگے ہوئے تھے، لیکن سال نے ان کے ساتھ وفا نہ کی، بیچ ہی سال میں رخصت ہو گئے، دنیا سے چل بسے۔ اور میرے بزرگوں اور دوستوں، بعض نوجوان ایسے بھی تھے جو گزشتہ رمضان میں روزے نہیں رکھ رہے تھے، رمضان کی بے حرمتی کر رہے تھے، رمضان کی ناقدری کر رہے تھے، اور اپنی بیوی کے پاس بیٹھے ہوئے میٹھی میٹھی باتیں کر رہے تھے، لیکن خدا کی قسم عمر نے ان کے ساتھ وفا نہ کی، سال نے ان کے ساتھ وفا نہ کی، سال پورا نہ ہوا، دوسرا رمضان نہ پایا، اور بیچ ہی سال میں موت نے اس کو لقمہ کر لیا، اس نے موت اس کو لے کر چلی گئی، اور منو من اب مٹی کے نیچے وہ پڑے ہوئے ہیں۔ اور خدا کی قسم اگر رمضان کی قدر معلوم کرنی ہو تو اب ان سے معلوم کر لو۔ آج تم معمولی بہانے بنا کر قوت کے ہوتے ہوئے، طاقت کے ہوتے ہوئے، سب کچھ ہوتے ہوئے تم رمضان کے روزے نہیں رکھتے۔ اگر تم 12 گھنٹے بھوکے رہ گئے تو کیا موت آ جائے گی؟ کیا تم مر جاؤ گے؟ کیا تمہیں کچھ ہو جائے گا؟ اگر تم دن میں بھوکے رہ جاؤ
پیاسے رہ جاؤ، اگر تمہیں ڈاکٹر کہہ دے کہ تمہیں 10 دن تک تمہارے پیٹ میں کھانا نہیں جائے گا، صرف دوائی کے ذریعے سے ہی تمہاری بھوک کو مٹایا جائے گا، پیاس کو مٹایا جائے گا، اور میرے بزرگوں اور دوستوں قسم کھا کر بتاؤ تو کیا پھر بھی تم کھانا کھاؤ گے؟ ہرگز نہیں کھاؤ گے۔ ڈاکٹر کا کہنا مان لیا، اور میرے بزرگوں اور دوستوں تم نے پالنہار کا کہنا نہ مانا، تم نے اپنے رب کا کہنا نہ مانا، اپنے معبود کا کہنا نہ مانا، یہ سب بہانہ بازی ہوتی ہے۔ کوئی طبیعت خراب نہیں ہوتی، طبیعت خراب اس کو کہتے ہیں کہ اگر تیری جان نکل رہی ہو، تم مر رہا ہو اور تیرا آخری وقت ہو، تب تو روزہ چھوڑ سکتا ہے، اس سے پہلے روزہ چھوڑنے کی تجھے بالکل بھی اجازت نہیں ہے۔ میں معمولی سمجھ لیا رمضان کو، کہ سال میں ایک مرتبہ آتا ہے، بس روزہ رکھنے والے رکھیں گے، ہم تو دن میں مزے لیں گے، کھائیں گے پیئیں گے۔ یہ تو داڑھیوں والوں کا کام ہے، نمازیوں کا کام ہے روزہ رکھنے کا بس؟ نہیں، ہر ایک پر روزہ فرض ہے۔ داڑھی نہ ہونا یہ الگ گناہ کی بات ہے، دوسرے جو گناہ ہے وہ کرنا الگ اس کا گناہ ہے، لیکن روزہ ہر ایک پر فرض ہے، روزہ ہر ایک پر فرض ہے۔ قیامت کے دن آواز لگے گی، کہاں ہے میرے روزے دار بندے، آ جاؤ۔ آواز لگے گی، تمام کے تمام روزے دار آ جائیں گے اللہ کی بارگاہ میں۔ اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم ہوگا، میرے عرش کے سائے میں دسترخوان بچھا دو، دسترخوان بچھا دیا جائے گا، اللہ کی نعمتیں اس پر سجا دی جائیں گی۔ روزے داروں کو حکم ہوگا، اور میرے روزے داروں تم دنیا کے اندر روزہ افطار کیا کرتے تھے تو ذرا آ جاؤ میرے سامنے، تم میرا دیدار بھی کرتے جاؤ، اور میرے سامنے بیٹھ کر تم کھانا بھی کھاتے جاؤ۔ یہاں تو دنیا کا کھانا کھایا جاتا ہے، وہاں پر جنت کا کھانا اللہ رب العزت نے انتظام کیا ہے، جنت کا کھانا کھاتے ہوئے ہوں گے۔ اور لوگ معلوم کریں گے، ارے یہ کون لوگ ہیں؟ ساری دنیا پریشان حال ہے، ساری دنیا پسینے میں ڈوبی ہوئی ہے، اور یہ کون مزے کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں؟ یہ کون ہے جو مزے کے ساتھ اللہ کی نعمتوں کو کھا رہے ہیں مزے لے لے کر؟ یہ کون لوگ؟ اللہ کی طرف سے آواز آئے گی، او لوگو تم نے معلوم ہونا چاہیے، یہ وہی لوگ ہیں جو رمضان کے مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے، میرے ڈر کی وجہ سے انہوں نے کھانا چھوڑا، انہوں نے پینا چھوڑا، میرے ڈر کی وجہ سے یہ بیویوں سے الگ ہوئے، پورے دن انہوں نے کھیتی باڑی کے اندر کام بھی کیا، اپنا کاروبار بھی کیا، اپنی دکان بھی کری، زبان پر کانٹے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، اور فریج میں ٹھنڈا پانی رکھا ہوا کرتا تھا، اگر یہ کلو بھی کر لیا کرتا تھا تو منہ میں لے کے بیٹھ جایا کرتا تھا، اور بار بار اس کو تھوکا کرتا تھا کہ پانی کا ایک قطرہ میرے حلق کے نیچے نہ اتر جائے۔ تو جب انہوں نے اتنی مصیبتیں اٹھائی تو آج دیکھ لو ان کا مقام و مرتبہ، کہ میں نے ان کا مقام و مرتبہ کیا بنا دیا، کہ میرا عرش ہے، میرے عرش کے سائے میں یہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور کچھ لوگ قیامت کے دن پروں والے گھوڑے پر اڑتے ہوئے ہوں گے، کبھی ادھر اڑ رہے ہوں گے، کبھی ادھر اڑ رہے ہوں گے، معلوم کریں گے الہی یہ کون لوگ ہیں جو پروں والے گھوڑوں پر ہی اڑتے پھرتے ہیں، ادھر ادھر جاتے ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ فرمائیں گے یہی لوگ ہیں جو رمضان کا مہینہ ان کی زندگیوں میں بار بار آیا کرتا تھا، اور پھر یہ رمضان کے روزے رکھا کرتے تھے، اور رات کو تراویح پڑھا کرتے تھے۔ بزرگوں اور ساتھیوں، رمضان کی قدر کرو، رمضان کا احترام کرو، دن میں یارو کھاؤ نہ، موت نہیں آئے گی، مرو گے نہیں، شام تک اگر تم نے نہیں کھایا
میرے نبی کی زندگی کا مطالعہ تو کر کے دیکھو، 15 دن تک کچھ بھی کھانے کے لیے کوئی چیز نہ ملا کرتی تھی۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پر کھڑی ہونے لگی، دھڑام سے نیچے گر گئی۔ نبی نے معلوم کر لیا، او میری پیاری بیٹی، او میری لاڈلی بیٹی فاطمہ، کیا ہوا، چکرا کر نیچے کیوں گر گئی؟ بیٹی نے جواب دیا، ابا بھوک نے نڈھال کر دیا، کئی دن گزر گئے، کھانے کے لیے کچھ نہ ملا، آج تو مکھن بھی کھایا جا رہا ہے، دودھ بھی پیا جا رہا ہے، بریانی بھی کھائی جا رہی ہے، قورمہ بھی کھایا جا رہا ہے، سب کچھ کھایا جا رہا ہے، اور سب کچھ کھا کر بھی پھر بھی رب کی اطاعت نہیں، رب کی فرما برداری نہیں، اللہ کے حکم کو پورا نہیں کرتے۔ روزہ اللہ نے فرما دیا، اسی ماہ مبارک کے اندر میں نے ایک ایسی رات کو رکھا ہے کہ اگر اس رات کے اندر تمہیں عبادت کرنے کی توفیق ہو جائے، قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی توفیق ہو جائے، نوافل پڑھنے کی توفیق ہو جائے، اور اسی طریقے سے ذکر و اذکار کرنے کی توفیق ہو جائے، تو تمہیں 83 سال 4 ماہ عبادت کرنے کے برابر ثواب عطا ہوگا۔ اور وہ رات شب قدر جو انہی دنوں میں انشاءاللہ تعالی آنے والی ہے، بس انہی دنوں میں، یعنی 21 تاریخ سے لے کر 29 یا 30 تاریخ تک وہ رات آ جاتی ہے کسی نہ کسی تاریخ میں۔ آخر اللہ رب العزت نے وہ رات کیوں عطا فرمائی؟ کیا پس منظر ہے اس کا؟ اللہ رب العزت نے وہ رات ہمیں کیوں عطا فرمائی؟ میرے نبی ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے ہیں اور دل کے اندر یہ خیال آیا کہ مجھ سے پہلے جو امتیں گزری ان کی بڑی بڑی عمریں ہوئی، کسی کی 900 سال کی، کسی کی 1000 سال کی، اور کسی 500 برس کی، کسی کی 200 برس کی، انہوں نے خوب عبادتیں کی، ذکر و اذکار کیا، اور میری امت کی عمریں بہت تھوڑی سی ہیں، کسی کی 50 سال، کسی کی 60 سال، زیادہ سے زیادہ 100 سال۔ پھر پہلی والی امتوں کا کیسے میری امت مقابلہ کرے گی، کیسے عبادت کرے گی؟ اللہ رب العزت کی طرف سے جبریل آ جاتی ہے، اور میرے محبوب تو غم نہ کر، تو رنجیدہ نہ ہو، تو غمگین نہ ہو، میں تجھے ایک ایسی رات عطا کر دیتا ہوں، اگر اس رات میں کوئی بھی تیرا امتی عبادت کر لے، 83 سال 4 ماہ کی برابر عبادت کرنے کا ثواب اللہ اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیں گے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، معمولی رات نہیں ہے، کوئی ویسی رات نہیں ہے، راتیں تو اور بھی ہوا کرتی ہیں، لیکن اس رات کا مقابلہ کوئی سی بھی رات نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس رات کے اندر رب کائنات نے، پالنہار نے اس رات کے اندر لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر اپنے رب، اپنے کلام کو نازل فرمایا ہے۔ اب بتاؤ کتنی مبارک رات ہوگی کہ جس رات کے لیے جس رات کو اللہ رب العزت اپنے قرآن کے نزول کے لیے انتخاب فرما رہا ہے اس رات کا۔ ارے وہ قرآن کے جس کے سینے میں وہ سارے سینوں سے افضل، جس سینے میں قرآن آ گیا ساری دنیا کے سینوں سے وہ سینہ افضل، جس شہر میں قرآن آیا سارے شہروں سے وہ شہر افضل، جس رات میں وہ قرآن آیا وہ رات ساری راتوں سے افضل۔ یعنی جس چیز کا بھی تعلق قرآن سے جڑتا جائے گا اس کا مقام و مرتبہ ویسے ہی ہوتا چلا جائے گا۔ اور میرے بزرگوں اور دوستوں، وہی مبارک رات آنے والی اس رات کے بارے میں بھی بہت کچھ بتانا چاہتا تھا، عرض یہ کر رہا تھا اللہ کے نبی کو غم ہوا، رنجیدہ ہوئے دل کے اندر کہ میری امت کس طریقے سے عبادت کرے گی اتنی کم عمروں میں۔ تو اللہ نے فرمایا میرے محبوب تو غم کیوں کرتا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر،
اس رات کے اندر کوئی اگر عبادت کر لے تو وہ رات 1000 مہینوں سے افضل، 1000 مہینوں کے 83 سال 4 ماہ بیٹھتے ہیں، 83 سال 4 ماہ عبادت کرنے کے برابر اللہ رب العزت اس کو ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ اگر کسی کو زندگی میں 10 رات بھی مل گئی، 833 سال عبادت کرنے کا ثواب اللہ رب العزت اس کے نامہ اعمال میں لکھ دے گا۔ کون مقابلہ کر لے گا اس امت کا؟ کتنی بڑی امت ہو، کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا اس امت کا۔ اللہ رب العزت نے وہ چیزیں اسے عطا کر رکھی ہیں، اب میری اب تمہاری مرضی اور میری اور تمہاری لاپرواہی ہم نہ اسے حاصل کریں، یہ تو ہماری غلطی ہے۔ اللہ نے تو عطا کر دیا۔ بہرحال اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ۔